السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی زدنی علما، سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی آن لائن کورس تصویر القرآن کی 12ویں سیشن 12ویں کلاس میں انشاءاللہ تعالی فعل امر، جس کو انگلش میں کمانڈ کہتے ہیں یعنی اردو میں حکم، اور نہیں جس کو انگریزی میں یا انگلش میں فاربڈ اور اردو میں کہتے ہیں کہ کسی کام کو منع کرنا کہ نہ کرو، نہیں کرو، مت کرو، اس تعلق سے جو گردان ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسے سے پہلے ہماری گفتگو ہو چکی، برائے مہربانی ہم لوگ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور جب ہماری آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ سب اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سیکھنے کے لیے مصروف ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید میں بے انتہا بشارتوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی حقدار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی ہماری اعمالوں میں اور نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ دیکھیں، امر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاص کام ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس امت کو چن لیا ہے اس کام کے لیے۔ تو تأمرون، تو امر معنی حکم کے ہوتے ہیں۔ امر جیسے ہماری گفتگو ہو چکی، سب کو پتہ ہے کہ اس فعل کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ جیسے اجلس، عربی میں ہم کہیں گے اجلس، جس کا مطلب تم ایک شخص بیٹھ جاؤ، اور اردو میں ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح سے انگریزی میں ہم کہہ دیتے ہیں انگلش میں کہ سٹ ڈاؤن۔ تو سٹ یہ حکم ہے انگلش کا، یعنی کمانڈ ہے، اور اردو میں حکم ہے، اور عربی میں امر کہتے ہیں اسے۔ تو اب امر بنانے کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، اس میں امر ہمیشہ مضارع کی گردان کے پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس جو بنتا ہے پاسٹ ٹینس سے، اور یہ بھی پتا ہے آپ کو کہ اتنی کے حروف لگا کر بنتا ہے، تو یہ بیچ والے حروف کی حرکت کے لحاظ سے 3 طریقے پر بنایا جاتا ہے۔ ایک تو ہے کہ سمع کوئی لفظ ہے، اس سے جب مضارع بنتا ہے تو وہ یسمعو بن جاتا ہے۔ تو جیسے یسمعو لکھا ہوا ہے تو بیچ میں دیکھیں چھوٹی سی لائن لگی ہوئی ہے کہ ایک صورت مضارع کی یہ ہوتی ہے کہ بیچ والے حرف پر زبر ہوگا۔ ایک فعل ہے مضارع کا، دیکھیں یضرب، اس میں بیچ والا جو را ہے اس کے نیچے دیکھیں زیر ہے، تو یہ یسمعو ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یفعل۔
मुजारे की गर्दान हम लोग आप लोगों ने याद कर ली होगी इंशाअल्लाह ताला। अभी बीच में हम किसी स्लाइड पर पहुंचेंगे, जब इसकी स्लाइड की बारी आएगी जिसमें अमर की गर्दान होगी, वहां पर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का इम्तिहान भी होगा। जिस तरह से हमारी क्लासें जबानी चल रही हैं, काम बहुत बड़ा, लेकिन मेरे रब ने फरमा दिया आसान है। तो देखिए बातों बातों में माशाअल्लाह ला कुव्वत, आज तकरीबन तमाम अस्मा भी, तमाम अफ़ाल भी, तमाम तकरीबन 8 अस्मा 16 टोटल में से वो हो जाएंगे, और तमाम ग्रामर की गर्दानें हो जाएंगी फ़ाइल लाम से, माजी मुजारे अमर नहीं इंशाअल्लाह ताला। तो 3 वजन 3 हरकतें होती हैं बीच में वाली ऐन कलमा या बीच वाले हरफ के ऊपर। तो पहले यस्माउ, फिर यज़रिबु, जेर है देखें, मीम पर जबर, रा के नीचे जेर यानी बीच वाले हरफ के नीचे जेर, और ये तीसरे में देखें बीच वाले पे पेश लगा हुआ है। तो हमेशा माजी भी हमें इसी हालत में मिलता है कि बीच वाले पर कभी पेश होगा, कभी जेर होगा या जबर होगा। इसी तरीके से आपको मुजारी भी ऐसे ही मिलेगा। अब देखिए गौर से सुनिएगा, हमारी इस क्लास में स्लाइडें तो बहुत हैं, लेकिन इनमें से तकरीबन 3-4 स्लाइडें हैं जिसके ऊपर हमारे 5-7 मिनट खर्च होंगे, मगर इसमें तवज्जो की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी गुफ्तगू हो चुकी कि हम कोई भी गुफ्तगू करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो वो एक बात नहीं होती, बल्कि 1 करोड़ 1 ट्रिलियन अल्फाज हम पढ़ रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। तो अगर आपने एक जुमला या एक लफ्ज या एक हरकत भी आपने मिस कर दी, तो आपने हजारों लाखों करोड़ों अल्फाजों के सीखने से अपने आप को महरूम कर दिया। तो इसलिए इस वक्त को काम में लाएं। तो क्या होता है, फेल अमर मुजारी की गर्दान के पहले सीगे से बनाया जाता है, आपको मालूम है फ़अला से यफ़अलु बनता है। आप लोगों से गर्दान बाद में सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। यफ़अलु देखिए लिखा हुआ है, ये मुजारी की गर्दान का पहला सीगा है 14 अल्फाज में से। एक तो ये होता है कि मुजारी से बनता है। दूसरा क्या होता है कि मुजारे की अलामत, हमारी गुफ्तगू भी थी, माजी से जब मुजारे बनाते हैं तो फ़अला से यफ़अलु, तो शुरू में अलिफ ता नून या, ये 4 हरकतें, 4 हरूफ लेटर्स अरबी के, वो इतनी सी बात, तो ये इतनी सी बात के 4 हरूफ जो हैं, इनमें मुजारे की अलामत या को हटाकर उसकी जगह अलिफ लगा देते हैं अमर के लिए। तो ये समझे अमर का अलिफ जो है आपने लगा देना है इस यफ़अलु के या को हटाकर। एक काम तो ये करना है आपने। दूसरा काम क्या करना है, सुलासी यानी रूट लेटर्स के जो 3 हरूफ हैं, उसमें बीच वाला हरफ जो ऐन है, अगर ऐन के ऊपर है पेश, तो आप जो आपने अलिफ लगाया, उस अलिफ को आप ऊपर अलिफ के पेश लगा देंगे। अगर उस लफ्ज के बीच वाले हरफ पर यानी ऐन के ऊपर बीच वाले हरफ पर पेश है, तो अलिफ पर पेश लगा देंगे, और अगर जबर या जेर है तो जेर लगा दिया जाता है। अब हम अगले स्लाइड के ऊपर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे लिखा हुआ कि किस तरीके से यफ़अलु से अमर बन रहा है। ये फार्मूला जहन में रखें हमेशा और याद कर लें कि पेश तो पेश वरना जेर। अब ये देखिए क्या मतलब, ये पेश तो पेश वरना जेर का। देखिए 5वां पॉइंट क्या हुआ कि लफ्ज के आखिरी हरफ को जज़म लगा देते हैं। अब आपके सामने मुजारे का ये लफ्ज आ गया, जिसमें हमने जितनी गुफ्तगू की थी वो तमाम आप इसमें देखेंगे। देखिए मुजारे का लफ्ज था यफ़अलु, मुजारे का ये लफ्ज था, या इसके अंदर इतनी में से है और बना हुआ है यफ़अलु में फा के ऊपर जज़म है, ऐन के ऊपर जबर है और लाम पर पेश है। अब ये यफ़अलु अमर में तब्दील हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, हमने गुफ्तगू की या हटा के अलिफ लगा देंगे, हमने अलिफ लगा दिया। ऐन के ऊपर देखिए जबर है, तो अगर जबर है या जेर हो किसी भी मुजारे में, तो यहाँ पर अलिफ के नीचे जेर लगा देंगे। तो जबर हो किसी भी मुजारे के बीच वाले हरफ पर या जेर हो, उसकी मिसालें हम यहाँ नीचे देखेंगे दोबारा।
اور کوئی بھی چیز سننے کے بعد آپ پریشان مت ہوں کہ انہوں نے جو بات بولی سر نے ہمارے یا مجھے ناچیز نے یا آپ کے اس طالب علم نے، تو پریشان مت ہوں کہ یار یہ تو بات نکل گئی. ایسے نہیں، ایک ہی گفتگو کو ہم اتنی مرتبہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کلاس سے ختم ہونے تک یہ سب آپ کی کھوپڑی میں پیوست ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یفعلو میں پھر ہم نے الف لگا دیا، زبر تھا اس لیے الف کے نیچے زیر لگا دیا، اور فا کے اوپر جزم تھا وہی جزم یہاں ایسے ہی رہا، عین کے اوپر زبر تھا اس لیے اس کی کوئی گفتگو ہم نے پوائنٹس میں نہیں لکھی. آخر میں جو چینجنگ ہوتی ہے وہ لام کے پیش کو زبر جزم کر دیتے ہیں، یعنی پیش ہٹا دیا اور لام کو جزم لگا دیا. تو اب یہ بن گیا یفعلو سے افعل. تو فعل امر کے صرف مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن کے 6 الفاظ ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے گردان کے ہر لفظ کو صیغہ کہتے ہیں. امر بنانے کے طریقے کو دوسرے ثلاثی سے مطالعہ کریں. دیکھیے یس جودو لکھا ہوا ہے، اب ہم اس کا مضارع بنا رہے ہیں. کیا ہوا؟ تو یس جودو کے جیم پر پیش ہے تو الف پر ہم پیش لگا دیں گے، تو بالکل جیسے افعلو بنا افعل بنا اسی طریقے سے اب یہ اس جودو یس جودو تھا تو اب یس جودو میں ہم نے الف لگایا، الف کے اوپر یہ جو جیم کے اوپر پیش ہے وہ پیش لگا دیا تو یہ او بن گیا. سین کے اوپر جزم ہے، یہ جزم ایسے ہی ہے، جیم کے اوپر پیش ہے، یہ پیش ویسا ہی ہے. یہ دال کے اوپر کا پیش دیکھیں، اس پیش کو امر میں جزم لگا دیا. اس سے پہلے ہماری بات چیت ہو چکی تھی کہ کسی بھی لفظ میں زور دینے کے لیے، حکم میں زور دینے کے لیے آخری حرف پر جزم لگا دیتے ہیں. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں غصے میں آئے تو بولتے ہیں بیٹھ، اٹھ، چل. تو کیا ہوا؟ اس میں تھوڑا سا سختی ہوتی ہے. تو عربی میں بھی اسی طریقے سے اسجد یعنی حکم میں جزم لگ گیا. اسی طریقے سے گو، سٹ. تو کیا ہوا کہ یہ قانون عربی، انگلش اور اردو سب میں ایک ہی ہوتا ہے. تو اب دوسری بات کیا ہوئی کہ اور اگر زبر یا زیر ہو تو الف کے نیچے زیر آئے گا. تو اب یہ دیکھیں یسمعو تھا تو یہ زبر تھا، یہ الف کے نیچے زیر آ گیا تو یہ بن گیا یسمعو سے اسمع. یا پھر یضربو تھا تو را کے نیچے زیر ہے دیکھیں تو الف کے نیچے بھی زیر، میم کے اوپر زبر ہے تو بھی الف کے نیچے زیر. تو پیش، یہ پیش تو پیش ورنہ زیر، زبر بھی ہو تو زیر الف کے نیچے، اور اگر را کے نیچے زیر بھی ہے تو الف کے نیچے زیر. تو پیش ورنہ زیر، یہ گفتگو تھی. اس کو انشاءاللہ تعالی ہماری آگے گفتگو میں بھی، اور آپ لوگ اگر یہ چیز پھر بھی کچھ بات کریں گے تو اپنے ساتھیوں سے یا دوبارہ یہ ریکارڈنگ دیکھ کر آپ لوگ یوٹیوب میں سے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے پھر مزید دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں اب آپ لوگوں کے امتحان کا وقت آ گیا. ہاں جی تیار ہو جائیں، کیونکہ اب ہم فعل امر کی گردان کو اسی ٹیبل کے لحاظ سے جو آپ کے پاس ماضی اور مضارع کی گردانوں میں ہم نے دیکھا تھا اس شکل میں آپ کے پاس یہ فگر آ گئی. اب کیونکہ ان کے اوپر اتنی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے اس لیے ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو بالکل نہیں کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ آخر میں جو حروف شامل ہو رہے ہیں سلامتیوں میں سے وہ یہاں ہیں. یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور مرد ہے یا عورت ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے 3 مرد ہوتے ہیں اس کے بعد 3 عورتیں ہوتی ہیں، لیکن امر میں صرف 6 الفاظ ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو زیادہ لمبا چارٹ نظر نہیں آئے گا، 3 مرد کے اور 3 عورت کے. اور حکم کیونکہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے، مخاطب کو دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ حاضر اور مخاطب. تو یہ مردوں کے لیے یہ 3 الفاظ ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے 3 الفاظ. میں احتیاط میں پڑھ لیتا ہوں. افعل، کیونکہ فعلا سے یفعلو بنتا ہے تو عین کے اوپر زبر تھا تو افعل. تسنیہ کے لیے افعلا، بالکل ایسی جیسے فعلا فعلا فعلو، اسی طریقے سے امر کی بھی گردان بالکل اسی وزن پر ہوتی ہے جو فعلا کے وزن پر آخری حروف بنتے ہیں. تو افعل، افعلا، افعلو. اسی طریقے سے افعلی، عورت کو جب حکم دیں گے تو فرق مرد اور عورت میں یہ ہے کہ عورت کے لیے یا لگا دیتے ہیں. تو افعلی، افعلا دیکھیں تسنیہ آپ نے دیکھا کہ سب میں ایک ہی ہوتا ہے.
یہ مضارع کی گردانوں میں بھی اور اس میں بھی دیکھیں وہی ہے. اچھا تو افعلا یہاں بھی افعلا ہے تو افعلی افعلا افعلنا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عورتوں کی جمع کے لیے نون زبر نہ لگا دیتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی بھی لفظ کے آخر میں نون زبر نہ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ عورتوں کی جمع ہے. اور افعلنا یہ عورتوں کو جب حکم دیں تو اس طریقے سے دیا جاتا ہے. اب چلیں آپ لوگ تیار ہو جائیں. اب ہم لوگوں نے کیونکہ ماشاء اللہ لا قوت تمام ماضی اور مضارع کی گردانیں پڑھ چکے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں یہاں پر ایک سلائڈ صرف آپ لوگوں کے لیے اس لیے ڈالی گئی ہے کہ اب آپ اگر جب اتنے شوق سے اتنا وقت لگا کر، اور اب تو رمضان ہے، رمضان کی راتوں میں اتنا قیمتی وقت لگا رہے ہیں، اور یہ قیمتی وقت آپ بنے گا اس وقت جب آپ یہ تمام گردانیں اچھی طریقے سے یاد ہوں اور قرآن مجید آپ کے سامنے آ جائے اور اس کے اوپر کوئی آپ لفظ پڑھیں تو اسم ہو تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ اسم میں سے کون سی قسم ہے. پہلے الف کے بعد الف لگا تو کیا ہوتا ہے، شروع میں میم لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، میم لگنے کے بعد آخر سے پہلے واو ہو تو کیا ہوتا ہے، میم کے نیچے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے، بیچ والے حرف پر جزم ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ سب کو معلوم. اب یہ ہماری چلیے گردانوں کی باری آ گئی. اب یہاں پر ہم فاطمہ صاحبہ ہیں. آپ گردان کے لیے تیار ہے بیٹی؟ جی استاد. جی بیٹی تو آپ ایسے کریں ذرا تھوڑی سی مجھے تھوڑی سی گردان وہ یفعلو کی نا تھوڑی مشکل لگتی ہے. میں آپ سے تھوڑی مشکل گردان پوچھتا ہوں. تو چلیے سنائیے مضارع کی گردان سنائیے. جی فعلا. جی ٹھیک. یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعل. بس اب کیا ہوا کہ آپ یہ گردان پڑھتے وقت جب بھی کوئی قرآن مجید کا لفظ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یفعلو یفعلانی یفعلونا تیسرا لفظ ہے تو تیسرے لفظ میں غائب ہوتا ہے اور جمع ہوتی ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے ارے مجھے یہ اگر یسجدون لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب مرد سجدہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے چھٹے صیغے میں آئے تو ہم بولیں گے اچھا یسجدنا یا غائب کے لیے ہوتا ہے اور عورتیں ہیں نون آخر میں عورتوں کی ہوتی ہے، اچھا یہ عورتوں کی جمع کی ہے تو یہ سب عورتیں جو ہے سجدہ کرتی ہیں. اس طریقے سے ہر نمبرنگ سے آپ ترجمہ کرتے جائیں گے. تو قرآن مجید میں جو بھی لفظ کسی فعل کا آئے گا آپ یہ گردانیں دو آپ نے یاد کر لی. اب یہ دو 6 الفاظ کی ہیں، ٹوٹل 46 الفاظ ہیں. یہ 46 الفاظ یاد کر لیا آپ نے اور دنیا میں قرآن مجید میں حدیثوں میں لٹریچر میں اخباروں میں جتنے بھی فعل ہیں وہ تمام کی تمام آپ اللہ کے فضل و کرم سے حرکتیں نہ بھی رکھی ہوئی تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں کسی دوسرے کو. یہاں پر ایک اور صاحب بیٹی ہے ہبا بیٹی. ہبا بیٹی آپ سنائیں گی، تیار ہیں آپ؟ جی. اچھا آپ سے کون سی سنوں بیٹی؟ مشکل والی. سب مشکل والی سنائیں گے تو کوئی ہلکی والی، چلو میں سنا دوں گا پھر آپ لوگوں کو، پھر وہ آسان والی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. چلیے ہبا بیٹی آپ بھی چلو مشکل والی سنا دیں. فعلا سے یفعلو، یفعلو سے گردان سنائیے. جی. یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑے مراتب عطا فرمائے. یہ ہماری کلاس کی رمضان کی برکتوں سے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے شوق، لوگوں کے شوق سے مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسا ہی شوق دے جیسا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شوق دیا. اچھا یہ ہبا صاحبہ کے بعد ایک اچھا یہ ہمارے عبداللہ صاحب کوئی ہیں؟ ہاں بیٹا عبداللہ. ہاں عبداللہ بیٹا، اس سے پہلے بھی وہ بیٹا بہت ساری چیزیں سنا چکا ہے. ہاں عبداللہ بیٹا آپ ایسے کریں، میرے خیال میں ان لوگوں نے آپ کو بھی یاد ہوگی میرے خیال میں، لیکن آپ ایسے کریں تھوڑا آسان والی سنا دیں. آپ سے میں کہوں گا فعلا والی سنا دیں. اگر آپ نے یفعلو یاد کی ہے تو آپ بولیں کہ مجھ سے یفعلو پوچھ رہے تھے، اچھا تھا. چلیے آپ ایسے کریں فعلا سے سنا دیں. فعل ماضی کی گردان فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے بچوں. اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی. اچھا ہماری ہماری یہ بیٹی ہے حفظہ. حفظہ بیٹی
آپ سنائیں گی گردان؟ جی چلیے آپ کس کی چال؟ آپ بھی کون سی سنائیں گی؟ آپ بھی ماضی کی سنائیں گی؟ جی چلیے سنائیے. فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ یقین کریں کہ یہ جو گردانے ہیں نا، یہ کراچی یونیورسٹی ایم اے کے فائنل میں آج سے 10 سال پہلے فائنل کا امتحان کا پیپر میں نے دیکھا تھا، اس کے اندر سے یہ چاروں گردانے ہیں. ان کی یہ گردان لکھو، یہ ایسے کیسے ہوتا ہے، یہ ایسے کیسے ہوتا ہے، اور ایم اے فائنل. تو آپ لوگ اللہ کی فضل سے قرآن مجید کی برکت سے اتنی بڑی چیز پڑھ رہے ہیں. اچھا جی، ہمارے علیزہ دانش صاحب ہیں، سوری دانش صاحب، آپ بھی سنائیں گے بیٹا؟ جی میں سناؤں گا. ہاں کون سی سنائیں گے بیٹے آپ؟ میں مشکل والی اور کوئی اور سلاسی. اوفو، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کی، میرے کو بھی ڈر لگ رہا بھائی. سنائیے بیٹا. جی تو آپ دیجیے سلاسی. ابے بھائی کیا ایسا نہیں ہوگا مشکل والا سلام. آپ کا مطلب یہ ہوا کہ یفعلوا کے بجائے میں اگر کہہ دوں کہ یسجدوا سے سنا تو آپ سنا دیں گے؟ جی ٹھیک ہے. ارے بھائی ماشاءاللہ. پھر بھائی مجھے آپ میں کیا یہی کر سکتا ہوں کہ رو سکتا ہوں میں کہ خوشی کے آنسو نکل سکتے ہیں میرے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی محنت سے پڑھ رہے ہیں. چلیے بیٹا سنا دیجیے، اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ یسجدوا سے سنا دے گردان مظاہرے کی. جی اب شروع کر دوں؟ جی شروع کریے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسجدو یسجدانی یسجدونا تسجدو تسجدانی یسجدنا تسجدو تسجدانی تسجدونا تسجدینا تسجدانی تسجدنا اسجدو نسجدو. ماشاءاللہ بیٹا آپ نے ماشاءاللہ 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 آپ کے والدین کو بھی، آپ کے آبا و اجداد کو بھی، آپ کی ذریت کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو اس کلاسوں میں شریک ہو کر ہمارے حوصلے بھی بلند کر رہے ہیں اور ہمیں مختلف طریقے سے سیکھنے سکھانے کا شوق پیدا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جزاک اللہ. ارے بھائی صفی الرحمان بھی نے بھی ہاتھ ریز کیا ہوا ہے. ہاں بیٹا صفی الرحمان، آپ کون سی سنائیں گے بیٹے؟ صفی الرحمان. سر میں فعل مضارع کی سناؤں گا. فعل مضارع سنائیں گے؟ سنا دو میرے بچے. سبحان اللہ، آپ کی آواز بھی چھوٹی سی لگ رہی ہے، مت لگ رہا ہے کہ چھوٹا بیٹا ہے ماشاءاللہ. چلیے سنائیے میرے بچے. یفعلوا یفعلانی یفعلونا تفعلوا تفعلانی یفعلنا تفعلوا تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلوا نفعلوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا یہاں پر حفصہ صاحبہ کوئی ہیں، وہ بھی سنائیں گی. ہاں بیٹی حفصہ بیٹی سنائیے. اچھا ماہن صاحبہ نے سنایا نہیں تھا. اچھا تو مجھے کنفیوژن ہو جاتا. چلیے ماہن بیٹی آپ سنائیے. جی سر. جی آپ کون سی مشکل والی سنائیں گے آسان والی؟ سر مشکل والی، بہت زیادہ سنا دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء. چلیے جی. یفعلوا یفعلانی یفعلونا تفعلوا تفعلانی یفعلنا تفعلوا تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلوا نفعلوا. جزاک اللہ. یہاں پر تزین صاحبہ بھی سنانا چاہ رہی ہیں. تزین بیٹی آپ بھی سنائیں گی گردان؟ جی ہاں انشاءاللہ سناؤں گی. کوئی اور سلاسی سے پوچھیں اور پھر ماضی پوچھ لیں. میں مظاہرے تو ہو چکا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مشکل والی دوں آسان؟ آسان کچھ بھی دیں آپ انشاءاللہ. مشکل دے تو اچھا چلیں پھر مشکل والی میں ایسے کرتا ہوں. ضربا سے یضرب بنتا ہے، را کے نیچے زیر ہوتا ہے، تو یضرب. ہاں یضربو سے سنائیے. یضربو یضربانی یضربونا تضربو تضربانی یضربنا تضربو تضربانی تضربونا تضربینا تضربانی تضربنا اضربو نضربو. سبحان اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو بڑے مراتب عطا فرمائے. یہ آپ اندازہ کریں
کہ کتنے حیران کن اللہ تعالیٰ نے دلچسپی رکھی ہے، ماشاءاللہ لا قوت. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑے مراتب عطا فرمائے. چلیں جزاک اللہ، ہم اپنے سلائڈس کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ سلائڈس کاؤنٹنگ میں تقریباً 20 ہیں، ابھی 5-6 ہوئی ہیں، لیکن ہمارا زیادہ تر ٹائم جو ہے نا ہماری 2 اور سلائڈیں رہ گئی ہیں ان کے اوپر ہوگا. اور باقی گردانوں کا سلسلہ اس لیے ضروری تھا کہ اگر ہمیں گردانے یاد ہیں تو آپ گردان یاد ہونے کی وجہ سے جس نمبر پر جو گردان کا لفظ آ رہا ہے وہ آپ کے ذہن میں اس کے معنی خود ہی آ جائیں گے کہ میں اس وقت 7ویں پڑھ رہی ہوں، 7ویں جو ہے یا پڑھ رہا ہوں. 7واں جو ہے وہ 6 ختم ہو جانے کے بعد مخاطب آ جاتا ہے، اور وہ مخاطب میں مرد ہوتا ہے اور واحد ہوتا ہے، آپ فوراً اس کے معنی کر لیں گے. تو ہمیں گردان اچھی طریقے سے یاد ہو. اور اسماء کی یہ 8 قسمیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، بعد میں 8 پڑھیں گے، تو اس وقت پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے سر مجھ سے آپ نے نہیں سنا. کس کون ہے بیٹا بولیے؟ ٹیچر سر حفصہ. حفصہ چلیے بیٹا سنا دیجیے، آپ سنائیے، چلے سنائیے. سر کون سی؟ بیٹا جو بھی آپ کو آسان لگے وہ آپ کے لیے، تو جب یاد ہے تو آپ کو مجھے بھی آسانی لگے گی. چلیے سنا دیجیے، آپ فعلہ سے سنا دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ بیٹی. اچھا میں کیونکہ وہ ماشاء اللہ وہ نام کچھ آپ سب کے اس طریقے سے ملتے ہوں کہ تو اس وجہ سے میرا کنفیوژن رہا کہ شاید میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے آپ سے بھی سن لی ہے، تو لیکن پھر وہ چلیں اچھا آپ نے صحیح ٹائم پہ یاد دلا دیا، جزاک اللہ خیر. دیکھیں یہ گردان پوری کی پوری آپ دیکھیں کہ جو ہم آلریڈی گفتگو کر چکے ہیں اس گفتگو میں یہ آپ کے سامنے یہ گردان آ گئی. ایک مرتبہ ہم نے پورا وہ جو کاپی تھی اس کو دیکھ لیا تھا. اب یہاں پر پھر وہی لکھا ہوا دیکھیں، افل افلا افلو افلی افلا افلنا. تو کس طریقے سے سلامتیوں کے حروف شامل ہوتے ہیں تو کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے. شروع میں صرف الف لگا ہوا ہے تو تم ایک مرد تھے، آخر میں الف آ گیا تو 2 مرد ہو گئے، پھر واو الف آ گیا تو جمع ہو گئے. اسی طرح سے عورتوں میں الف تو ہے ہی امر کا اور یا آ گئی تو لڑکیاں یا عورتوں کے لیے، اور تسنیہ دونوں کی ایک ہی تو بات چیت ہو چکی ہے، اور جمع نون میں. تو ان سلائڈوں کو زیادہ اس لیے رکھا ہے ایک ہی چیز کو مختلف زاویے سے دیکھنے کے بعد نا انسان کے ذہن میں اس کی تصویریں جو ہے نا کھچ کھچ کے جمع ہوتی جاتی ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ چھوٹی سی چیز کو اتنے طریقوں سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں کہ مختلف زاویوں سے ہمارے کونے کھانچوں میں البم میں جمع ہوتی رہے. چلیے یہ دیکھیے ماشاءاللہ ابھی ہماری ایک بیٹی نے ماشاءاللہ بیٹے نے یہ یس جدو سے گردان سنا دی تھی، اور ابھی اسی سے ہمارا امر آ گیا ہے. تو یس جدو مضارع ہوتا ہے تو بیچ والے حرف پہ دیکھیے پیش تھا، تو اس یس جدو سے الف پر پیش لگ گیا، جزم ہے، پھر امر کے آخری حرف پر جزم ہوتا ہے. تو اس جد اس جدا اس جدو اس جدی اس جدا اس جدنا، اور معنی بالکل اسی طریقے سے. تو یہ سلائڈیں مختلف الفاظوں سے بار بار اپنے ذہن میں بیٹھنے کے لیے ہم نے سلائڈیں زیادہ بنائی ہیں، لیکن 1-2 سلائڈیں اور ہیں جن کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے. یہ صرف میموری میں فیڈ کرنے کے لیے، اور ہمیں واقعی میں قرآن مجید آسان ہے اور گفتگو میں ہم کس طرح سیکھ لیتے ہیں، صرف اسی لیے ہم نے اتنی ساری سلائڈیں بنائی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر. چلیے آگے چلتے ہیں. ابھی دیکھیے ہمارے پاس ہماری گفتگو ہوئی کہ وزن جو ہے بیچ والی حرکتیں 3 طریقے سے کسی بھی لفظ کے اندر ہوتی ہیں. تو کرما لکھا ہوا ہے دیکھیے، تو بیچ میں پیش، بیچ میں زبر، بیچ میں زبر، پھر بیچ میں زبر، پھر زیر، یہ زیر اور یہ زیر. تو کیا ہوا کہ ایک میں پیش ہے، ایک میں زبر، اور یہاں پر یہ دیکھیے زیر زیر زیر. اب یہ مختلف طریقے سے نا ان کے مضارع بناتے وقت ان کی حرکتیں بدل بھی جاتی ہیں. اس سلائڈ پہ تھوڑا سا ہمارے 3-4 منٹ لگیں گے، اور ایک سلائڈ اور آئے گی، باقی سب ایسے انشاءاللہ تعالی ہم چلتے جائیں گے. تو کرما سے پھر وہی ہم نے کیا کیا، مضارع کی علامت لا دی، یکرمو بن گیا، اس سے اکرم اسی قانون سے. اسی طرح سے فتح سے یفتحو تھا مضارع، اس سے افتح، کتبہ سے یکتبو تھا تو اکتب، اسی طرح سے ضربا سے یضربو تھا تو اضرب، حسبا سے اسے ایک مرد نے گمان کیا، آپ سب کو معلوم ہے یحسبو حساب لگانا،
تو یحسبو سے احسب، پھر سمع سے مضارع یسمع بنتا ہے، اس سے اسمع، پھر اسی طریقے سے شریبا سے یشرب مضارع بنتا ہے، اس سے بن گیا اشرب۔ اب تھوڑا سا ایک دو بچوں سے ذرا تھوڑا سا ایسے دیکھتے ہیں کتنا سمجھ میں آیا۔ تو ذرا یہ اب آپ لوگ کیا کریں، یہ نیچے یسجدو، یکتبو، یخرجو، یفتحو، یضربو، اب ان میں سے آپ لوگ کسی ایک کے ساتھ مطلب ہے کہ میں عرض کروں گا تو آپ ہاتھ بتائیں کہ اگر میں کہوں آپ سے کہ یسجدو سے امر بنائیں، یخرجو سے امر بنائیں یا یضربو سے امر بنائیں تو آپ بنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ ویسے تو یہ آپ لوگوں کے لیے میں نے گھر کے لیے کام کے لیے رکھا تھا، اگر میں کہوں کہ یسجدو سے امر بنائے تو آپ بنا سکتی ہیں؟ ہینڈ ریز کریں۔ جی استاد، میں فاطمہ۔ ہینڈ ریز کریں اور انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ جی استاد، جی میں فاطمہ، جی فاطمہ بیٹی آپ ایسے کریں، دیکھیں یہ یکتبو لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتا چل گیا کہ یا ہٹا کے الف لگا دیتے ہیں اور ہمیشہ اچھا آپ کو پتا تو ہے ہی، اب میں پھر دوبارہ آپ کو سبق سنانے لگا تھا، تو چلیے یکتبو سے امر کیا بنے گا؟ جی اکتب بنے گا۔ یکتبو، یکتبو، جی دیکھیں ہماری ابھی گفتگو ہوئی کہ عین کلمے کے پیش ہے تو پیش ہوگا الف پر، اور زیر یا زبر ہے تو زیر ہوگا، تو کتبہ سے یکتبو بنا، جی تو الف کے اوپر پیش آتا ہے۔ یہ جو یکتبو ہے اس میں بیچ والے حرف پر پیش ہے، دیکھیں ہمارے یہاں وہی گفتگو ہوئی تھی کہ دیکھیں یہ بیچ میں پیش ہے تو الف پر پیش، زبر ہے یا زیر ہے تو الف کے نیچے زیر، جی 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 استاد، ہاں زبر ہے اور زیر ہے تو الف کے نیچے زیر، لیکن بیچ والے حرف پر پیش ہے تو الف پر پیش آ گیا، یہ قانون ہے اصل۔ جی استاد، جی استاد آپ دوبارہ پوچھیں، میں اس بار کنفیوز ہو گئی تھی، انشاءاللہ دوبارہ کریں۔ چلیں پھر آپ وہ کر لیں اور بچوں کو بھی۔ چلیے یضربو سے امر کیا بنے گا بیٹی؟ اضرب، تو بیچ والے حرف کی حرکت کے جو ہے وہی امر کے الف پر آتی ہے۔ چلیے ہبا صاحبہ بھی ہیں لائن پر، ہبا بیٹی آپ بنائیں گی؟ جی سر۔ جی سر بیٹی، یہ یحسبو، یحسبو کو اگر ہم اس کا امر بنائیں تو کیا بنے گا بیٹی؟ احسب۔ احسب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کون ہے؟ حفظہ بیٹی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا۔ چلیے بیٹی اب میں آپ سے مشکل والا پوچھوں آسان والا؟ مشکل۔ چلیے دیکھیں ذہن میں رکھیں کہ عین کلمہ یعنی بیچ والے حرف کی حرکت، تو یہ ثلاثی جو کالے کالے تین حروف ہیں اس کے بیچ والے پر زبر ہے یا زیر تو الف کے نیچے زیر آئے گا، یہ آسانی کے لیے پھر دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو چلیے یشربو سے امر بنائیے، اشرب، 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 آخری حرف کے اوپر ہم نے آپ نے بعد میں جزم بتا دیا تو اشرب بن گیا۔ اور کوئی ہے؟ چلیے عبداللہ، اچھا عبداللہ ہی بتائیں گے، اچھا دانش بھائی چلیں آپ دونوں سے پوچھتے ہیں اس کے بعد پھر دوڑتے ہیں ہم لوگ۔ عبداللہ بیٹا آپ بتائیں گے؟ یس سر۔ چلو بیٹا یکتبو سے امر بنائیے، اکتب۔ اکتب، ماشاءاللہ دانش بھائی بھی ہیں شاید، چلیے دانش بھائی آپ بنائیں گے؟ جی چلیے یسمعو سے امر بنائیے، یسمعو، یسمعو یہ لکھا ہوا ہے، اسمع، اسمع۔ چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں اور کوئی ہے؟ اچھا ماہن صاحبہ، ماہن بیٹی بتائیں گے آپ؟ جی چلیے یفتحو سے امر بنائیے، جی افتح، افتح،
अब माशाल्लाह हमारा टाइम बहुत ही कम रह गया है, अब हम बहुत तेजी से दौड़ लगानी है, लेकिन ये शुक्र है कि आप लोग बहुत खूबसूरती से समझ भी रहे हैं। और माशाल्लाह अब यहाँ पर भी हमने ज्यादा टाइम इसमें इसलिए लगाना है कि हर आयत का रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है। हमारी गुफ्तगू हो चुकी कि आप देखें, आप ये तीसरी वाली लाइन में जरा गौर करें कि सुलासी से बनने वाले दो लफ्ज हैं और वजहुन चेहरा और कमीज नीले कलर में, ये इस्म अरबी में बगैर सुलासी के बने हुए हैं। उसके अलावा देखें सिर्फ ज़मीरें और कसीर इस्तेमाल से पूरी ये लाइन भरी हुई है। इसी तरीके से आपके जहन में सिर्फ ये रहे कि कुरान मजीद जब आप उठाएंगे तो आपको सिर्फ 3 हुरूफ देकर वो गर्दानों के लिहाज से और अस्मा के लिहाज से जो हुरूफ लगते हैं उससे मानों की आपने पहचान करनी है। अब देखिए अल्लाह के फजल करम से हमारा फ़िल नहीं आ गया। अब फ़िल नहीं में हमें बहुत तेजी से दौड़ इसलिए लगानी है कि हम लोगों ने असल गुफ्तगू जो थी वो तकरीबन मुकम्मल कर ली है। नहीं भी अमर ही की किस्म है, मगर इसमें ये कहते हैं कि मत करो, तो हुक्म ये भी होता है, तो उसूल वही तमाम लगते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि इसमें क्या होता है, नहीं उस फ़िल को कहते हैं जिसमें किसी को किसी काम से मना किया जाए, रोकने का हुक्म दे। जैसे क्या कहा है, करते क्या है कि तू मत लिख, ये उर्दू में डोंट गो टू दैट रूम, डोंट गो, ये इंग्लिश में अमर है, वो नहीं है कि फॉरबिड। इस तरीके से अरबी में जब हम हुक्म देंगे कि मत करो तो उसमें हम कसीर इस्तेमाल ला इलाहा नहीं लगा देते हैं, कसीर इस्तेमाल का कलर दिया हुआ है। उसके बाद हम किसी को मना कर रहे हैं कि तुम ये मत लिखो, गलत बात है ये, तो मुजारे का ता लगा हुआ है, तो तक तुब ला तक तुब ये भी मुजारे से ही बनता है, तरीका हम देखेंगे। लेकिन अमर नहीं में हम ला लगा देते हैं, बाकी मुजारे के आखिरी हरफ के ऊपर सिर्फ जज़म लग जाती है, हम एहतियातन देख लेंगे। फेले नहीं के भी अमर की तरह 6 अल्फाज यानी 6 से 2 होते हैं। फेले अमर की तरह फेले नहीं के भी 3 अज़ान वही 3 पैटर्न होते हैं। जैसे ला तकरुम, तो करुमा से यकरुमु था, तो हमेशा क्योंकि मुखातिबत का हुक्म दिया जाता है लिहाजा मुखातिबत की ता और हुक्म में हमेशा जज़म लगा देते हैं, तो ला तकरुम, ला तस्मा, ला तज़रिब, मत अपने आप को इज्जत वाला समझो, मत सुनो तुम वो बात जो शैतान कहे, मत मारो अपने से छोटों को या बड़ों को किसी को भी, ला तज़रिब। चलिए अब क्या है, देखिए मालूम सब कुछ हो चुका अब तो आप सिर्फ अल्फाजों की शक्ल देके पहचान लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या हुआ, देखिए फेले मुजारे से फेले नहीं बनाने का तरीका तवज्जो से देखें। फेले नहीं भी मुजारे की गर्दान के पहले से या फलू से बनता है, शुरू में ला लगा दिया जाता है, मुजारे की अलामत या हटाकर ता लगा देते हैं क्योंकि या गायब की थी और ता मुखातिब का होता है, तो हमने ता लगा दी, तो लफ्ज के आखिरी हरफ के पेश को हटाकर जज़म लगा देते हैं। जैसे देखिए यफ आलू था, ला लगा दिया और सिर्फ या हटाकर ता लगा दिया, तो या की जगह ता है, जबर वही है, फा का जज़म वही है, ऐन का जबर वही है, और हुक्म में हमेशा जज़म लगा देते हैं। तो इसी तरह इस फॉरवर्ड में भी हम ला तफ़अल, तू ये काम मत कर। अब ये देखें हमारी वो इस वक्त गुफ्तगू करते हुए मुझे ही डर लग रहा है कि आप लोग भी बोलेंगे कि यह हमारे सर का भी अजीब हिसाब किताब है, एक ही चीज को पता नहीं 50 मरतबा बोलते हैं, हमारे सर में दर्द कर देते हैं। लेकिन हम सिर्फ इसलिए कि इसमें बच्चे भी, जिस तरह से खुशी होती है छोटे छोटे बच्चों को, और ये हमें ज्यादा इसलिए भी मेहनत करनी पड़ रही है कि बच्चे जब इतने शौक से पढ़ रहे हैं तो बच्चों को ये चीज गिरा ना लगे, मुश्किल ना लगे। तो उस लिहाज से वही 6 सेगे हैं, शुरू में मर्द हैं, फिर औरतें हैं, हुक्म मुखातिब को दिया जाता है, तर्जुमा भी लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग जैसे हमारी गुफ्तगू भी सिर्फ ये सब छुपा देंगे, आप सिर्फ ला तफअल ला तफअल ला तफअल ला तफअल ला तफअल ला तफअल, और आप यकीन करें कि गर्दाने कई बच्चों ने जो सुनाई उनका टाइम मैंने नोट किया, 6 सेकंड 7 सेकंड में ये पूरी के पूरे अल्फाज हम माजी की गर्दान के, मुजारी की गर्दान में
یعنی میں بھی سمجھ رہا شاید زیادہ ٹائم ہوتا ہے، لیکن 6 سیکنڈ میں 14 الفاظ، 7 سیکنڈ میں 14 الفاظ بندہ بول چکا ہوتا ہے السلام علیکم کے ساتھ. تو یہ تمام کی تمام کون سے حروف سلامتیوں کے آتے ہیں، اور لا لگا ہوا ہے، اور یہ تفعلوا سے یہ جو ہے لا تفعل بن جاتا ہے. تو ماشاء اللہ لا قوت. چلیے اسی طریقے سے فعل نہیں کو مزید سمجھنے کے لیے ترجمے کا فرق دیکھیں کہ لا لگا دیا تو نہیں نہیں نہیں، مت 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 کرو، اور اس کے بعد تفعل مضارع کا جو تفعل تھا تو وہ اس کے نہیں میں بھی ماضی کی گردان کے صیغوں کی طرح تثنیہ کے لیے صرف آخر میں الف لگ جاتا ہے، اور واو الف لگا دیتے ہیں. واو الف ہو تو جمع ہو جاتی ہے، اور الف لگاتے ہو تثنیہ ہوتا ہے. اور عورتوں میں جیسے ہمارے امر میں گفتگو ہوئی تھی لیڈیز کے لیے، عورتوں کے لیے یا لگا دیتے ہیں تو لا تفعلی، اور اس کے بعد لا تفعلا تثنیہ کے لیے الف، اور تثنیہ کے مذکر میں بھی الف. اور لا تفعلنا ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ عورتوں کی جمع میں نون کے اوپر زبر لگا کر آخر میں رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اس نون کو الف جتنا کھینچ دیں گے تو لا تفعلنا ہمارا والا ہو جائے گا. جب ہمارا والا ہو جائے گا تو اس لفظ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اب یہ لفظ آپ کا لا تفعلنا اگر کہا آپ نے اس نون زبر کو نہ کہا تو یہ لفظ بالکل ہی بیکار لفظ بن جائے گا، کوئی کام کا لفظ نہیں رہے گا. اسی لیے قرآن مجید میں جو زبر اور مدہ کی گفتگو کے اوپر علماء اور تمام اساتذہ جو زور دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں بار بار کہ زبر کو لمبا مت کھینچے کہ وہ مدہ لگے، اور مدہ کو چھوٹا مت کریں کہ وہ زبر نظر آئے یا زبر کی آواز آئے تو آپ کی پوری تلاوت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور بالکل تمام بے لفظ بے معنی الفاظ اور بے معنی جملے ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. اسی طریقے سے ہم نے ہماری گفتگو بھی تسجدوں کے تعلق سے بھی بڑی تفصیلی ہوئی. یہاں پر بھی وہی دیکھیے نہیں کے لیے لا 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 لگا ہوا ہے، اور مضارع کی تا 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 لگی ہوئی ہے. آخر میں جو عورتوں کے لیے ہوتا ہے وہ یا مؤنث کی یا لگا دیتے ہیں، مذکر کے لیے صرف جزم لگا دیتے ہیں. تو لا تسجد لا تسجدا تو شروع میں تا تھا اور آخر میں الف، تا الف لگ گیا. اور یہ لا جو ہے یہ کیونکہ سلامتیوں کا نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کا کلر مطلب کہ پنک کر دیا ہے کہ یہ لا ہم نے کثیر استعمال میں سے لیا، اس میں سے لیا ہے، کثیر استعمال الفاظ میں سے. اور یہ جو الفاظ ہیں حروف ہیں یہ لگے ہیں کہ سلامتیوں میں سے ہیں. تو سلامتیوں میں حروف وہی سرخ ہیں. تو لا تسجدی لا تسجدا لا تسجدنا، اور مذکر میں لا تسجد لا تسجدا لا تسجدوا. آپ کو معنی معلوم ہے. سجدہ کا تو بہت رٹا ہم لگا چکے ہیں، اس ایک مرد نے کام کیا ہو جاتے ہیں. چلیے انشاءاللہ تعالی ہاں سجدہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل وہی چیز دوبارہ ہم نے الفاظ وہی رکھے ہیں تاکہ اسٹڈی میں ہمیں آسانی رہے. تو کرما سے مضارع بنا، اور یہ مضارع سے کیونکہ نہیں بھی بنتا ہے اس لیے اس پورے سیکوینس کو کہ ماضی سے مضارع، مضارع سے نہیں، تو نہیں میں صرف لا 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 لگا کر آخر حرف کو جزم لگا دیتے ہیں، اور یا کی جگہ ہم تا لگا دیتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام کرما سے لا تکرم، فتحہ سے لا تفتح، کتبہ سے لا تکتب، کتبہ سے ہاں لا تکتب، اور ضربہ سے لا تضرب، اور اسی طرح حسبہ سے لا تحسب، سمعہ سے لا تسمع، شربہ سے لا تشرب. مضارع سے بنتا ہے یہ. تو آپ یہ مضارع سب رکھے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی آپ کو دے تو اس کی آپ کو پتا ہے کہ قانون کس طریقے سے مضارع بنتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد مضارع سے نہیں بن جاتا ہے. تو چلیے اس کی بھی تھوڑا تجربہ کر لیتے ہیں. اگر غلط بھی ہو جائے تو فکر اس لیے نہ کریں کہ لازم بات ہے کہ ہمیں مطلب کہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو جب غلط کرتے ہیں اور پھر صحیح ہوتا ہے تو زیادہ اچھی طرح سے کھوپڑی میں جگہ بنتی ہے. تو ذرا نہیں کہ بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. ہمارا ٹائم بھی تقریباً مکمل ہو رہا ہے، چند سیکنڈ رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی. چلیے اب یہاں دیکھیے آپ کے پاس درج ذیل مضارع سے اب نہیں بنائے ہیں آپ لوگ. یہاں بھی امر، یہاں پہ امر جو ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ نہیں، یہ بھی امر ہی ہوتا ہے. تو وہ نہیں جو ہے منع کرنے والا حکم. تو یہ لا لگانے کے بعد آپ اس وزن پر بنائیں گے. کیا کریں گے آپ کہ لا لگا دیں گے شروع میں اور صرف یا کی جگہ تا لگا دیں گے. چلیے ہینڈ ریز کریں، کون کون کرے گا؟ اوہ ہو
यहाँ से पहले से बहुत सारे उस्ताद उन्होंने लाइन लगाई हुई है। अच्छा, सबसे पहले फातिमा साहिबा ही आई हुई हैं। चलिए फातिमा साहिबा, आज सुनाएंगी बेटी? जी जी उस्ताद। नहीं बताएंगे आप? आपसे मुश्किल वाला पूछूं आसान वाला? देखिए अब आपकी मर्जी है। इंशाअल्लाह ताला की मर्जी होगी। तो माशाल्लाह ये नहीं तो अमर से भी ज्यादा आसानी है, सिर्फ ला लगाना है और ता लगा देना है और आखिरी हर्फ को जज़म लगा देना होता है। चलिए माशाल्लाह। चलिए हमारी बेटी आप चलें, यक्तुबू से नहीं बनाइए जी। ला तक्तुबु। माशा ला तक्तुब। जज़म जज़म जहन में रहे कि अमर में ऑर्डर में हमेशा जज़म लगाते हैं, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, अरबी में भी। चलिए उसके बाद हमारी हिफ्जा साहिबा हैं। हाँ हिफ्जा बेटी जी तैयार सर। हैं? हाँ चलिए, ये मैं अब आपसे यफ्ताहू, इसका नहीं बनाइए, क्या बनेगा? यफ्ताहू से ला तफ्तह। ला तफ्तह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शानदार। अच्छा जी, हमारी हिबा साहिबा भी नजर आ रही हैं। हिबा बेटी आप बताएंगी? जी। चलिए आप बताइए, आपको मुश्किल वाला दूं आसान वाला? आपकी मर्जी है, मुश्किल वाला दे दे तो ज्यादा सही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला बेटी बड़े खुशी हो रही है कि आप लोग कितने शौक से पढ़ रही हैं। चलिए यशरिबू से नहीं बनाइए ला तशरिब। ला तशरिब। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा दानिश भाई हैं, दानिश भाई तैयार हैं? जी तैयार हूँ। चलिए बेटा आप चलिए यफ्ताहू से, ये दफ्तर नहीं, यहसिबू से आप नहीं बनाइए जी। यहसिबु से जी। ला तहसिब। ला तहसिब। और तो कोई नहीं रहेगा, बाद में कोई नाराज ना हो। अब्दुल्ला अज़्ज़ाम, अब्दुल्ला अज़्ज़ाम बेटा आप बताएंगे? यस सर। चलिए बेटा यखरुजू से नहीं बनाइए ला तखरुज। ला तखरुज। हाँ माहिन बेटी, हाँ भी माहिन बेटी आप बताइए। सभी हो गए मेरे ख्याल में। चलिए यस्माऊ से नहीं बनाइए जी। ला तस्मा। ला तस्मा। फिर हो गई है। अच्छा तजीन बेटी भी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपसे मुश्किल पूछो आसान बेटी? कुछ भी पूछ लीजिए। इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। चलिए अब आपके लिए, सभी चलिए ये यजरिब तो रहेगी कुरान शायद। चलिए यजरिबू से नहीं बनाइए ला तजरिब। ला तजरिब। माशाल्लाह। और भी कोई है? सफी भाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो मुझे डर लग रहा है भाई कि अगली क्लास में मुझे आप लोगों के सामने बैठना पड़ेगा सीखने के लिए। चलिए चलिए आप यक्तुबू से नहीं बनाइए ला तक्तुब। ला तकदुब। हिफ्ज़ा। अच्छा जी हो गई है। चलिए चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैर फी दारन। चलिए आगे चलते हैं बेटा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि टाइम भी अब थोड़ा सा ऊपर होने लगे, लेकिन दो क्लासें थी। मेरा तो ख्याल ये था कि हम 2 क्लासें करें, लेकिन हमारे साथियों के इसरार के ऊपर मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि लोगों को भारी लगे, इसलिए आज रमज़ान में ही ये मुकम्मल कर लेते हैं। इसकी बरकतें हमारे साथ रहेंगी। अब इसी तरीके से ये तमाम की तमाम आयतों के हवाले इसमें दिए हुए हैं, और आपको पता है कि इसके ऊपर जो भी गुफ्तगू हो रही है तो अस्मा, अमर, सुलासी, ज़मीरों और कसीर का इन आयत में मुताला करें। पूरा कुरान मजीद आपको जब अच्छी तरीके से गर्दाने और कसीर याद हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि तमाम के तमाम माशाअल्लाह ला कुव्वत बेहतरीन तरीके से आप तर्जुमा करने की इंशाअल्लाह ताला। चलें अब आगे देखते हैं क्या हुआ है। सब कुछ होगी क्लास हमारी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर एक स्लाइड मैंने एहतियातन बना दी थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि किसी भी सुलासी से जब आपको अच्छी तरीके से अस्मा की पूरी किस्में आपको याद हो और अगर गर्दाने अच्छी याद हो तो सिर्फ आप ये जो सलामतियों के हुरूफ है ये देखकर पूरे 46 अल्फाजों का फर्क आप पहचान लेते हैं। जैसे पहले हरफ के बाद अलिफ आता है तो आपको मालूम है कि ये फाइल बन जाता है, सीधा करने वाला, मसजूद,
مفعول کے وزن پر کہ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے تو یہ میم لگ گیا شروع میں زبر کے ساتھ، واو لگ گیا. اسی طریقے سے سجدہ سجدہ سجدو، آپ سمجھ جائیں کہ ماضی کا ہے، واو الف مردوں کی جمع کا ہے. اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ شروع میں اگر لگ جائے نون یا الف یا تا یا نون یا تو یہ جو ہے مضارع بن جاتا ہے، تو یہ مضارع کا نون تھا تو یہ بن گیا نس جو ہم سیدھا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ابھی آپ لوگوں نے بہترین طریقے سے آگے بڑھ بڑھ کے ماشاءاللہ امر اور نہیں بنا دیے. تو اس جدو میں آپ کو پتا ہے کہ واو الف مردوں کی جمع ہوتی ہے، تو یہ بہت سارے مردوں کو ہم حکم دے رہے ہیں اور بہت ساری عورتوں کو حکم دے رہے ہیں. تو لا تسجدنا ہو گیا. یہ سلائڈ صرف اسی لیے کی گئی تھی کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ صرف آپ کو گردانے یاد ہوں تو آپ پوری کے پورے قرآن مجید کے تمام الفاظ آپ کو یاد کرنے نہیں پڑتے، بالکل یاد نہیں کرتے پڑتے، نہ کبھی یاد کرنے کی کوشش کریں. آپ نے صرف یہ پیٹرن دیکھنے ہیں کہ 8 اسماء کی قسمیں اور 4 یہ گردانے یاد کر لیا آپ نے. تو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی ثلاثی سے بننے والے الفاظوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے. وزن کی یہ اور اسم کے یہ اوزان ہیں 8 اور افعال کی یہ وزن ہے یا پیٹرن ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جب تک آپ کو چاروں افعال کی گردانے بالکل 2 کے ٹیبل کی طرح یاد نہ ہو اور اسماء کی پہچان نہ ہو، ہم قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ نہیں کر سکتے. یہ بغیر یاد کرے قرآن مجید کو اگر آپ کہیں گے مشکل کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو کہا تھا آسان ہے اور تو اسے کہتا رہا مشکل ہے، تو دوسرے معنوں میں میری ہی زمین پر میرے خلاف تو بولتا رہا، پھر ایسے میں ہم کہاں جائیں گے. تو یاد رکھیے قرآن آسان ہے، میرے رب نے بول دیا تو آسان ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اب یہ سمری آپ کو پتا ہے کہ آگے کیا ہم نے امر کے صیغے کی تعمیر کی، نہیں کے صیغہ کیسا بناتے ہیں، سلامتی کے حروف کس طرح گردان میں معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. قرآن آیات میں امر و نہیں ضمیروں کا مطالعہ کیا ہم نے، حرکات اور سلامتیوں کے حروف 3 حروف لفظ میں کس طرح تبدیلی پیدا کرتے ہیں گردانوں میں، اور قرآن آیات کے ترجمے کے لیے گردانے پکی یاد کرنا کتنا اہم ہے ہم نے مطالعہ کیا. چلے بیٹا اب ہمارے پاکستان اور انڈیا اور مڈل ایسٹ کے ساتھیوں کے ساتھ سے اب ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے. آپ لوگ بھی پہلے گردانے سنائیں گے، اس کے بعد امر اور نہیں کی پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. چلیے ہینڈ ریز کریں بچوں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے چلیے بیٹا گردانے اب آپ لوگوں نے پہلے سنائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے بیٹا. آپ لوگ بڑی محنت سے آپ لوگ آتے بھی ہیں اور ہینڈ بھی ریز کرتے ہیں، لیکن کیونکہ بیچ کلاس میں اگر ہم تمام انڈیا پاکستان اور مڈل ایسٹ وغیرہ کو رکھیں گے تو اس میں وہ ذرا بات لمبی بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ لائٹ کا مسئلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے پرابلم ہو. تو ہم صرف سعودی عرب والوں سے کرتے ہیں. آخر میں آپ لوگوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہوتے لیکن آپ لوگوں سے پوچھتے نہیں. تو برا مت مانیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن مجید سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور. تب آپ لوگوں کی باری آ گئی ہے. چلیے بیٹھیے اب پہلے تو ہم گردانے کا تھوڑا ریویژن کرتے ہیں، کیونکہ گردانے ہم لوگ ہر کلاس میں کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی سلائیڈ کے اوپر گردانے آپ لوگوں سے ضرور سنیں گے. کیونکہ اگر گردانے اچھی طریقے سے یاد ہیں اور 8 اسماء جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں وہ اچھی طرح سے یاد ہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ آپ خود جب لے کر بیٹھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا. کیونکہ قرآن مجید نے تمام انبیاء کے واقعات اور تمام اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے واقعات کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح تباہ کرتے ہیں، پورا قرآن مجید مسلسل واقعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. جیسے ہمیں بچوں کو کہانیاں سنا کر کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے واقعات سنا کر سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. چلیے بیٹی یہ سب سے پہلے عمیزہ صاحب آئی ہیں. بیٹی آپ گردان سنائیں گی؟ عمیزہ بیٹی انمیوٹ کریں. عمیزہ بیٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ گردان سنائیں گی بیٹی؟ جی بالکل. کون سی سنائیں گی بیٹا؟ آپ سنا دیجیے. کون سی سنائیں گی؟ ماضی مضارع؟ ماضی کی. چلیے بیٹا سنائیے. اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. بہت خوبصورت. جی ایک سیکنڈ. جی
فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتی فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتو فعلتو فعلنا. ہاں اب صرف فالتو نہ کہ لفظ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بیٹی ماشاء اللہ. کیونکہ جب یہ گردانیں ہمیں اچھی طرح سے یاد ہوں گی نا تو کون سے نمبر پر کون سا لفظ آتا ہے اس میں ہم صرف اور صرف وہ جو سلامتی کے حروف شامل ہوتے ہیں اس سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ بہت خوبصورت، بہت محنت کیا آپ نے ماشاء اللہ، بہت شاندار سنائی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چاہا تو چلیے امیزہ فاطمہ ہو گئے. ہمارے مازن بیٹا انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بیٹا آپ گردان کے لیے تیار ہیں؟ جی جی بیٹا کون سی سنائیں گے میرے بچے؟ آپ جو بولے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب تو بھائی اب آپ لوگ میرے استاد بننے لگے. اب تو مجھے آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے شرم آنے لگی کہ آپ لوگ مجھ سے آگے نکل گئے، میں آپ لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں. ماشاءاللہ. چلیں پھر چلیں اگر آپ کے اصرار پر میں کہہ رہا ہوں پھر مضارع سنا دیں کیونکہ ماضی تو ہماری بچی نے سنا دی. اب آپ مضارع سنا دیں میرے بچے. جی یفعلو یفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور قرآن مجید آپ کبھی پوچھا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہیں، اسی لیے واؤنون اور یانون کے اتنے الفاظ ملتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. تو قرآن مجید یہ پورے کا پورا صرف آپ یہ چاروں گردانیں اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور پھر 8 اسما ہم نے پڑھیے ہیں. 8 اسما کے اور ہمیں وزن پتہ چل جائیں گے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے اور اس زمین کے جتنے بھی اسما ہیں ان تمام کے اوزان کا پیٹرنز کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اور آپ یہ بھی معلوم ہے ابھی کل ہی میری پوتی آئی میرے پاس کہنے لگی دادا وہ آپ نے فلانا سے یاد کرنے کے لیے کہا تو میں نے کہا ہاں. تو کہنے کیا ہوا؟ کہنے میں آپ کو ضربہ سے سناؤں؟ میں نے کہا سنا دو بھائی. وہ چھوٹتے کے ساتھ ہی ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. میں حیران. وہ دوسری پوتی آئی کہنے دادا میں فلانی چیز سے سناؤں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے میرے رب نے فرما دیا آسان ہے تو آسان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم ایک فعلہ سے ماضی کی، ایک فعلہ سے یفعلو سے مضارع کی، اسی طرح سے امر کی فعلہ سے افعل اور لا تفعل یاد کر لیں تو دنیا کے جتنے بھی گردانے ہیں جتنے بھی الفاظ ہیں سب کے گردانے پہ آپ کی زبان خود ہی چلنے لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے ہمارے سید علی محمد صاحب ہیں. ہاں بیٹا آپ گردان کے لیے سنانے کے لیے تیار ہیں؟ انمیوٹ کیجئے. جی سر. جی سر. ہاں بیٹا اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. اب دیکھیں آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں سکھانے کے لیے اور کس طرح سے ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر محنت کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنے ماں باپ کی کتنی قدر کرنی چاہیے. اور پھر یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے. چلیے آپ کون سی گردان سنائیں گے بیٹا؟ میں فعل مضارع کی گردان. فعل مضارع کی ماشاءاللہ یہ تو مشکل والی تھی بھائی. چلیں ہم بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. چلیے مضارع کی گردان سنائیں میرے بچے. یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت، بڑے اطمینان سے اور بڑا سمجھ کے سنبھل کے بہت خوبصورت سنایا آپ نے. بہت مزہ آ گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگوں جیسا شوق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. بہت خوبصورت بھائی. چلیں اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم آپ لوگوں سے ہمارے جو سعودی عرب کے پارٹنرز سے جو گفتگو ہو چکی تھی امر اور نہیں بنانے کی، اب اس کی تھوڑی آپ لوگوں سے پریکٹس کرتے ہیں، آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیے
اللہ کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو ہو بھی چکی اور گردانیں آپ لوگوں نے ماضی مضارع کی سنا دی. اب اگلی مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جب باری آئے گی تو اس وقت ہم پھر امر اور نہیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے سنیں گے, کیونکہ یہ چاروں گردانیں مسلسل اگر آپ کو دہراتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ہر لفظ آپ کے سامنے اپنے معنی خود ہی بولتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. تب دیکھیں ماضی سے یہ مضارع بنے ہوئے ہیں یا کرما لکھا ہوا ہے. یہ مضارع کیسے بنتا ہے ہماری بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی, اور پھر مضارع سے امر کیسے بنتا ہے وہ سب آپ کو پتا بھی ہے. اسی طریقے سے کرما تھا تو مضارع میں یہ را کے اوپر پیش ہی رہا. اسی طرح فتح تھا تو یفتح ہو یہ زبر ہی رہا. تو دو طریقوں سے بنتے ہیں. یہ پہلے جو تین ہے یہ کرما ہے اس میں وہی رہتا ہے, فتح میں وہی رہتا ہے, اور حسیبہ میں وہی رہتا ہے مضارع میں. لیکن تین میں زبر زیر اور پیش کی حرکتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اس میں ہمارا سمع جو تھا یہ سمع یہ دیکھیے زبر میں بدل جاتا ہے, یسمعو بن جاتا ہے. اسی طریقے سے جو زبر تھا ضربہ کا یہ زیر بن جاتا ہے مضارع میں. اسی طریقے سے شربا بھی سمع کے وزن پر ہوتا ہے, اور یہ کتبہ لکھا ہوا ہے دیکھیں اس کا جب مضارع بنتا ہے تو یہ زبر جو ہے پیش میں بدل جاتا ہے. جب مضارع بن گیا اب اس مضارع سے یہ امر بنتا ہے. امر میں ہماری گفتگو ہوئی کہ الف لگا دیتے ہیں امر کا. یہ سمجھ لیں کہ امر کا الف ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے, حکم میں کام آ جاتا ہے تو الف آ گیا. اور اگر یہ بیچ والے تو ثلاثی آپ کو پتا ہے تو ثلاثی کا کلر کالا ہوتا ہے. تو جب بھی بیچ والا بولیں تو سمجھ جائیں آپ کے یہ جو ان تینوں حروف میں بیچ والا ہوتا ہے وہ یک رومو. تو یہ را پر پیش تھا تو امر میں بھی پیش, اور زبر ہے تو پھر امر میں بھی وہ زبر ہی رہتا ہے. اور اسی طریقے سے مضارع میں پیش ہے تو پیش ہی رہتا ہے. کیونکہ یہ مضارع سے بنتے ہیں لہذا جو حرکتیں مضارع میں ماضی سے تبدیل ہو گئیں لیکن امر میں وہ وہی رہتی ہیں. تو اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا, صرف الف کے اوپر پیش کی حرکت یہ بیچ والی حرکت سے, اور پھر زیر لگا دیتے ہیں چاہے زبر ہو یا زیر. تو یضربو میں زیر ہے تو بھی زیر ہوگا, اور یفتح میں زبر ہے تو یہاں بھی زبر ہوگا. تو یہ گفتگو ہماری بیچ میں بھی ہو چکی تھی. اب دوبارہ ہم اب چلیں انشاءاللہ تعالی. اب آپ لوگوں سے سوال پوچھوں, بتائیں گے, جواب دیں گے آپ لوگ؟ ہاں بیٹا ہینڈ ریز کریں گے, کر دیا آپ لوگوں نے؟ سید علی محمد صاحب اور امیدہ صاحب, چلیں پہلے ہمارے سید علی محمد صاحب آ گئے ہیں. بیٹا آپ امر بنائیں گے؟ جی سر. ہاں جی چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ نیچے یہ الفاظوں میں مضارع لکھے ہوئے کیونکہ یہ مضارع سے بنتا ہے امر, اس لیے ہم نے نیچے مضارع لکھ دیے ہیں. اب ان میں سے یسجدو یکتبو یخرجو تو بالکل وہی کرنا ہے, بیچ والا پیش ویسے رہے گا, بیچ میں پیش ہے تو الف کے اوپر پیش, اور اگر زیر یا زبر ہے تو الف کے نیچے زیر آ جاتا ہے. چلیے میں پوچھوں آپ سے؟ جی سر. چلیں, کیونکہ ہم لوگ صبح سے شام تک 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں, تو 4 رکعت پڑھیں تو 8 سجدے ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ سجدے کی ہے امر آپ سے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ تم سجدہ کرو تو کیا کہیں گے؟ تو یسجدو سے آپ امر بنائیے, کیا بنائیں گے بیٹا؟ اسجد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگ جب امر بناتے ہیں یا آپ لوگ جواب اتنے خوبصورتی سے دیتے ہیں, میں اسے پہلے ذکر کر چکا تھا کلاس کے درمیان بھی, یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں نا بیٹا, یہ کراچی یونیورسٹی کے 10 سال پہلے ایم اے کے فائنل کے پیپر میں نے خود دیکھے تھے اپنے, تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ آپ لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں نا یہی چاروں گردانوں کے امر نہیں, اس کی گردانے امر بنانے کا طریقہ وغیرہ وغیرہ, یہ ایم اے فائنل کے امتحان کی اسٹڈی ہے یہ ماشاءاللہ. اور آپ لوگوں کی اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو گفتگو میں لگایا ماشاءاللہ. امیدہ بیٹی آپ بھی انمیوٹ کریں. جی پوچھوں آپ سے بیٹی؟ جی. امیدہ بیٹی ہاں آپ کی آواز ذرا دور سے آ رہی ہے, ذرا آواز تیز کریں. ٹھیک ہے, آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. چلیے میں پوچھوں آپ سے میری بچی؟ جی پوچھ لیجیے. چلیے تو اب آپ ایسے کریں
کہ یہ خرجا سے یخرجو بنتا ہے، تو بیچ والے حرف پر پیش ہو تو ہماری گفتگو ہو چکی ہے، الف پر پیش لگا دیتے ہیں. اسی طریقے سے زیر یا زبر ہو تو زیر آ جاتا ہے. تو آپ یخرجو سے ذرا امر بنائیے بیٹی. اخرجو. دیکھیں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ بیچ میں پیش ہے تو الف پر پیش آئے گا، تو یخرجو ہے یہ، اور آخری حرف پر جزم آ جائے گا. تو یہ را کے اوپر پیش ہے تو کیا ہوگا اس کا امر؟ اخرجو. اخرج. شاباش ماشاءاللہ. آپ پریشان بالکل نہ ہو، کیونکہ یہ غلطیاں جو ہیں انسان کو زیادہ بہتر طور پر سیکھنے کا موقع دیتی ہیں. تو اس وجہ سے اگر منہ سے نکل گیا یا آپ نے پریکٹس کرنے کے لیے کہا تو ماشاءاللہ دونوں صورتوں میں بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت. تو یخرج سے اخرج بن گیا. اچھا جی، پھر ہمارے امیزہ فاطمہ صاحبہ ہو گئی. مازن صاحب، مازن بھائی تیار ہیں میرے بچے؟ جی مازن بھائی. جی جی. ہاں بیٹا، وہی آپ کی آواز بالکل نہیں آئی تھی پہلے، تو اب تو ماشاءاللہ بڑی اچھی آئی آواز. میں پوچھوں آپ سے؟ جی جی، میں مشکل والا پوچھ لوں یا وہی آسان والا پوچھوں، پیش والا؟ آپ کی مرضی. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی. میری مرضی بھی کہا، میری سانس اپنی مرضی سے نہیں چلتی، تو میں اپنی مرضی چلا نہیں سکتا. لیکن چلیں، آپ بڑی ہمت کر رہے ہیں تو لیکن بس اصول ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کا اگر مضارع میں زیر یا زبر ہو تو الف کے نیچے زیر آتا ہے، اور وہ جو مضارع کی بیچ والے حرف کی حرکت ہے وہ حرکت وہی رہتی ہے. تو اب جیسے یسمعو، یسمعو سے اگر ہم امر بنائیں تو کیا بنے گا بیٹا؟ اسمعو. اسمع. آخری حرف کے اوپر آرڈر جو ہوتا ہے نا، اماں بھی غصے میں آتی ہے تو پیار سے نہیں بولتی ہے اٹھو، یہ لے کر آؤ، کھانا کھا لو، ایسے نہیں بولتی. اٹھ، چل ادھر سے، بھاگ. تو امر کے اوپر نا جزم لگتا ہے. یہ قانون یاد رکھیں، یہ قانون انگریزی میں بھی ایسی ہوتا ہے. سٹ، گو، رائٹ، تو جزم لگا دیتے ہیں. تو امر کے آخری حرف پر جزم لگتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب ہو گیا بھائی یا کوئی باقی ہے؟ سب ہو گیا ماشاءاللہ. مازن بھائی بھی ہو گئے، امیزہ صاحبہ بھی ہو گئی، علی صاحب بھی ہو گئے. سر میں چلیں اور ایک ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. اب ایک اور ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. چلیں، آپ نے زیر زبر کی تو ٹرائی کر لی، تو اب آپ میرے خیال میں یہ کتبہ سے مضارع یہاں لکھا ہوا ہے یکتبو، تو اب آپ اس سے امر بنائیے میرے بیٹے. اکتب. دیکھیں ہماری گفتگو ہوئی کہ بیچ میں پیش ہے تو الف کے اوپر پیش آئے گا. تو یکتبو میں دیکھیں بیچ میں تا کے اوپر پیش ہے تو الف کے اوپر پیش آئے گا. تو بیچ اگر پیش ہے بیچ والی حرکت پر تو الف پہ پیش اور آخر میں جزم. تو یکتبو میں تا کے اوپر پیش ہے، تو بتائیے کیا بنے گا یکتبو سے؟ یکتبو سے اکتب. اکتب. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بہت شاندار. اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. چلیے اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں. چلیے اب ہم بات کرتے ہیں نہیں کے لیے. نہیں میں ہماری گفتگو ہوئی کہ یہ بھی مضارع سے بنایا جاتا ہے. چلیے، تو کرما سے یک رومو بنا، تو اب یک رومو سے امر بنائیں، نہیں بنائیں گے تو کس طرح بنے گا؟ یہ ہم یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیں. کرما سے یکرمو، یکرمو سے لا تکرم. کیا کرتے ہیں؟ مضارع کی جو علامت ہوتی ہے وہ یا سے گردان کا صیغہ بنتا ہے پہلا، تو اس میں تمام وہ یا کی یا لگی ہوتی ہے زبر کے ساتھ. تو نہیں بنانے کے لیے لا لگا دیتے ہیں. جیسے کلمے میں لا الہ الا اللہ ہے تو لا کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں، تو پہلے مت کرو کا نہیں بول دیتے ہیں لا. اس کے بعد پھر مخاطب بد میں اردو میں بھی تم، تو استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی تا ہی استعمال ہوتا ہے. تو اس مضارع کی یا کو ہٹا کر تا لگا دیتے ہیں، اور تو لا تک رم.
تو یہ کروما سے یکروم بنا تھا تو لا تکرم بن جاتا ہے. اسی طریقے سے زبر ہے تو فتح سے یفتح تو لا تفتح لا تکتب لا تضرب. تو مضارع میں جو حرکت ہے وہ وہی ہوتی ہے. تو چلیے اب نیچے ہم لوگوں نے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اس سے اب آپ لوگوں سے ذرا نہیں کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آج کی کلاس کا سیشن ہمارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ تو پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. چلیں اب آپ لوگ ذرا یسجدو یکتبو یخرجو میں سے آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں بیٹا, نہیں بنائیں گے؟ میں بھی کروں, تم کرو, تم بنو. ہاں علی محمد صاحب. جی جی ہاں سر. ہاں جی, آپ بنائیں گے نہیں آپ؟ جی بناؤں گا سر. انشاءاللہ تعالی ہم نے کوشش ہی کرنی ہے. باقی سکھانا کام میرے رب کا ہے. انسان نیتیں اچھی رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. تو اگر اس میں گھبرانے کی, پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. غلطی انسان سے ہوتی ہے, بے عیب ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اگر ہمیں دنیا میں کوئی نظام میں کسی کام میں کوئی ہمیں نقصان بھی لگ رہا ہو تو نقصان نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ فائدے کے لیے ہمارا نقصان بھی کرتے ہیں, لیکن وہ نقصان نہیں ہوتا, وہ فائدہ ہی ہوتا ہے. ہم اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں نقصان ہو گیا ہمارا, چاہے ہماری ہڈی ٹوٹے, چاہے ہم بیمار پڑیں, لیکن اس میں ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو غلطی کو سکھانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں. جب ہم کوشش کریں گے تو غلطی بھی ہوگی, جب غلطی ہوگی تو صحیح بھی ہوں گے انشاءاللہ. چلیے علی محمد صاحب آپ کی باری. پھر یسجدو یا یخرجو سے کرتے ہیں. تو یخرجو سے ہم ذرا نہیں بنائیں تو کس طرح بنے گا؟ آپ کو پتا ہے یہ لا 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 لگا دیتے ہیں اور یا ہٹا کے تا لگا دیتے ہیں اور آخری حرف پر جزم لگاتے ہیں, یہ تبدیلی آتی ہے. چلیے یخرجو سے آپ نہیں بنائیے بیٹا. لا تخرج. لا تخرج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مزے کی بات یہ کہنے کو جملہ تو یہ بڑا لگ رہا ہے, لا بھی لگ گیا, لیکن یہ امر سے زیادہ آسان ہوتا ہے. چلیے اس کے بعد ہمارے نظر آ رہا ہے ہینڈ ریز مازن خان صاحب کا, انمیوٹ کریں. جی جی بیٹا مازن خان, اب آپ سے میں پوچھوں. جی ہاں, تو اس میں پیش والا پوچھوں یا زیر زبر والا پوچھوں؟ آپ کی مرضی سر. انشاءاللہ. چلیں پھر آپ یضربو سے نہیں بنائیے تو کیا بنے گا؟ یضربو سے یضربو سے لا تضربو. لا تضرب. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو امر میں اور نہیں میں جو اصل تبدیلی آتی ہے وہ آخری حرف پر ہر حالت میں جزم ہوگا اور شروع میں نہیں میں لا لگا دیتے ہیں, اور باقی جو مضارع کی حرکتیں اس میں ہوتی ہیں مضارع میں وہی حرکتیں نہیں میں بھی ہوتی ہیں. اب ہماری ایک اچھا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. امیدہ بیٹی آپ بھی بتائیں گی؟ انمیوٹ کریں. جی سر. ہاں ذرا آواز بیٹا ذرا زور سے بولیے. آپ ذرا مطلب کہ روزہ لگ رہا ہے آپ کا, میرے خیال میں آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہاں تیار ہیں آپ؟ جی ہاں ذرا آواز تھوڑا دور سے کیا. ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے بہت دور کسی نے آپ کو پکڑا ہوا ہے کہ آواز نہیں نکالنا. ذرا آواز دور سے نکالیے. چلیے بیٹی پوچھوں آپ سے. جی چلیے آپ بتائیں بیٹا, سجدہ سے بنتا ہے یسجدو, تو اس سے آپ نہیں بنائیں. اور نہیں کا قانون آپ کو معلوم ہے, پوری اوپر دیکھیں فہرست لگی ہوئی ہے, شروع میں لا لگ جاتا ہے, یا ہٹا کے تا کر دیتے ہیں اور آخری حرف پر جزم لگاتے ہیں, باقی وہ لفظ ویسا ہی رہتا ہے. چلیے بتائیے یسجدو سے نہیں بنائیے. یس انمیوٹ ہو گئی آپ. لا یسجدو. لا تسجد. شاباش. حکم ہمیشہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے, جو غیر میں اس کو نہیں دیتے, جو سامنے ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں. اور اردو میں بھی اور عربی میں بھی تا تمہارے لیے ہوتا ہے. ہم تو بولیں یا تم بولیں تو اسی طرح عربی میں بھی
تا ہوتا ہے، عورت ہو چاہے مرد ہو۔ چلیے ہماری ارحم صاحب آئے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت شاندار۔ ہاں ارحم بھائی میں پوچھوں آپ سے، انمیوٹ کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ یار آپ بھی اور ایک ہمارے کوئی ولی اللہ صاحب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی صحبت نصیب فرمائے، اولیاء اللہ کی۔ وہ ولی صاحب بھی شاید کہ آج کل کچھ مصروف ہیں، رمضان میں اسکول ہیں کالج ہیں کیا ہیں، وہی میں تو ارحم صاحب آپ کو میں سوچ ہی رہا تھا کہ آپ نہیں آئے بڑے دن، مطلب کہ اس کلاس کے اندر ابھی تک۔ آپ سے پوچھوں سر؟ جی جی مشکل والا پوچھوں آسان والا؟ مرضی آپ کی۔ چلے مرضی تو اللہ تعالیٰ کی چلے گی انشاءاللہ، لیکن بڑی اچھی بات ہے۔ تو اچھے ذہن میں رہیں کہ پیش میں یہ آسانی رہتی ہے کہ زیر یا زبر دونوں کے لیے زیر آتا ہے کا مسئلہ زیر یا زبر میں ہوتا ہے، پیش میں صرف پیش لگا دیتے ہیں اور یا کی جگہ تا لگا دیتے ہیں اور آخری حرف پر جزم۔ تو میں آپ سے ذرا، آپ نے جس جوش جذبے سے فرمایا کہ آپ کی مرضی، تو مرضی تو اللہ تعالیٰ کی چلے گی، لیکن میں آپ سے اسی کے مطابق پوچھتا ہوں۔ چلیے یہ یحسبو، یحسبو سے اگر ہم نہیں بنائیں تو کیا بنے گا بیٹا؟ لا تحسب۔ لا تحسب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے فضل سے ہماری یہ کلاس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مکمل کرا دی۔ بس ذہن میں یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ملاقاتوں کو اور ہماری ان بیٹھوں کو قبول فرمائے، اور ان ہماری ملاقاتوں کو، قرآن مجید کے سیکھنے کے شوق کو آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رفاقت کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دیدار اور رضا کی جنت نصیب کرنے کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلی کلاس میں ملاقات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم